الرحیم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور دے دو یتیموں کو ان کے اموال، اور نہ بدلو برے مال کو اچھے مال کے ساتھ، اور نہ کھاؤ یتیموں کے اموالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک وہ بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کے درس میں ہم آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ یتیم کسے کہتے ہیں، پھر یتیم کا جو ولی ہے اس کو کتنی چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور کتنی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جو اس آیت مبارکہ میں۔ ویسے تو یہ پوری سورت کے اندر پہلی آیت کے اندر قرابت، رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے ایک عمومی اور عام انداز میں گفتگو کی گئی تھی۔ اب یہ یتیموں کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وآتوا الیتامى، دے دو یتیموں کو ان کے مال۔ اب یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کا لغوی اور لفظی معنی تو ہے اکیلا، جو موتی سپی کے اندر ایک ہونا اسے کہا جاتا ہے در یتیم، اکیلا۔ اور عربی شرعی اصطلاح میں یتیم کہتے ہیں وہ بچہ، وہ انسان جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ اور جو جانوروں میں یتیم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جس کی ماں فوت ہو جائے، جس کی ماں مر جائے، جانوروں میں وہ یتیم ہوتا ہے، اور انسانوں میں جس کا باپ وفات پا جائے۔ اور یہ جو یتیمی ہے، مشکوٰۃ شریف صفحہ 454 کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیمی ہے یہ بلوغت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جب بچہ بالغ ہو گیا اب یتیمی باقی نہیں رہی۔ جب تک بچہ نابالغ تھا وہ یتیم تھا، جیسے ہی بچہ بالغ ہو گیا اب اس کی یتیمی باقی نہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وآتوا الیتامى اموالہم، تم یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ یہ حکم کس کو ہے؟ جو یتیم بچے کا ولی بنتا ہے۔ اب ولی خواہ اس کے یتیم بچے کے باپ نے مرنے سے پہلے کسی کو ولی بنا دیا کہ میری اولاد کا یہ ولی ہے، یا پھر حکومت نے مقرر کر دیا کہ یہ یتیم بچہ اس کا ولی فلاں شخص ہے۔ اب یہ ولی کے لیے حکم ہے کہ اس یتیم بچے کو اس کا مال دے دے۔ اب کس وقت دینا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں تو فرمایا کہ مال یتیم کو دے دو، اب کس وقت دینا ہے؟ جیسے ہی ولی بنے ویسے دے دے یا بعد میں دے گا؟ اس بات کو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان کو کس وقت دینا ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا وَلَا تَأْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ تم ان جو چھوٹے بچے ہیں ابھی نہ سمجھے ان کو ان کے مال نہ دو۔ کب دینا ہے؟ جب یہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائیں اور اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے والے ہو جائیں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ تم ابھی بالغ بچے ہوں ان کو تم مال دے دو، پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنا مال ضائع کر بیٹھیں گے۔ اس بچے کی جس طرح حفاظت کرنا ولی کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اس کے مال کی حفاظت کرنا بھی اس ولی کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر آگے جو ولی ہوتا ہے، جب بچہ بھی اس کے پاس، مال بھی اس کے پاس، بعض اوقات کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بچے کے مال کو ضائع نہیں کرنا، باقی رکھنا ہے، تو وہ اس کی مقدار کو باقی رکھتے تھے، یعنی گنتی کہ اس کے 20 بکریاں، پھر کرتے کیا تھے کہ جو اچھی اس کی بکریاں یتیم بچے کی ہوتی وہ اٹھا لیتے اور اپنی جو بیمار سی لاغر سی بکری ہوتی وہ اس میں رکھ دیتے، پھر 40 کی 40 پوری ہیں، 20 کی 20 پوری ہیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، برے مال کو اچھے مال کے بدلے نہ کرو، ایسا نہ کرو کہ اچھی چیز اس کی لے لو اور بری چیز رکھ دو۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہ ان کی کوئی چیز ایسی فروخت کر دو جس میں ان کا نقصان ہو۔ پیسے اس ایک چیز جو بیچی ہے اس کی قیمت تو 1,00,000 بنتی ہے، لیکن آپ نے اس کو جو بیچا ہے وہ آپ نے 80,000 میں بیچ دی، 90,000 میں بیچ دی، اب 20-10,000 اس کا نقصان کر دیا۔ ایسا بھی نہ کرو۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تم یتیم بچوں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ اب دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ تم یتیم بچوں کے مالوں کو لے کر اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے ملا کے اب کھاتے رہو، حساب ہی نہ رکھو کہ یتیم کا کتنا مال کھایا جا رہا ہے اور میرا کتنا کھایا جا رہا ہے، ایسا بھی نہ کرو۔ یہ کچھ دیندار لوگ ہو سکتا تھا کہ جو دیندار اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے وہ یہ اس طرح کرے کہ میری کفالت میں ہے لہٰذا اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے ہم ساتھ کھاتے رہے، کہیں اس کے اندر وہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کیا، کیونکہ یہ ایسا ہی وہ مالدار آدمی کرتا ہے جس کا اپنا بھی مال ہوتا ہے، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، ایسا نہ کرو۔ مال اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ نہ، اگر ملانا بھی ہے تو پھر کیا کرو، تمہارے پاس حساب ہونا چاہیے، آیا کہ اس یتیم بچے کا جو مال استعمال کیا جا رہا ہے وہ کتنا استعمال کیا جا رہا ہے اور میرا مال جو ہے وہ کتنا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک چیز کہ یتیم کی مال کی اتنی حفاظت شریعت نے بتائی ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان گناہوں سے۔ اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انہو کان حوبا کبیرا، کہ بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ حوبن یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حوبن حبشی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بہت بڑا گناہ، اور عربی زبان کے اندر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی ہے بہت بڑا گناہ۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یتیم بچے کے مال کو اپنے استعمال میں لانا۔ یتیم بچوں کو، جب بچہ یتیم ہے اس کا مال، دیکھو جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، فوت ہونے کے بعد بندے کا مال سے تعلق ختم ہو گیا۔ جیسے بندہ فوت ہوا اس کا مال اب اس کے ورثاء کا ہو گیا، اس کے یتیم بچوں کا ہو گیا، اس کی بیوی کا ہو گیا، اب اس کے ماں باپ کا اس کے ساتھ حق ہو گیا، اب یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اور یتیم بچے کی اجازت، جو بچہ ہوتا ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ خرچ کرنا چاہے مال، اب وہ بچے سے کہے بھی تو اجازت دے دے، یتیم بچے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے آیت کل